پاکستان کا 64 ارب روپیہ چوری کا برآمد کر کے دیا، اس نے وہ پیسہ سرکاری خزانے میں جمع کرنے کی بجائے وہ پیسہ واپس اسی چور کو دے دیا جس سے وہ پیسہ پکڑا گیا تھا۔ پھر کہتا ہے جی ہمارے لیڈر کو چور نہ کہو۔ پھر آپ ٹی وی پہ سنتے ہیں کہ جی وہ پھر کیڑی گل ہے، اس نے القادر یونیورسٹی بنائی جہاں سیرت پڑھائی جاتی تھی۔ میرے دوستو، اگر کوئی ڈاکہ ڈالے اور ڈاکے میں 64 ارب روپے کا ڈاکہ ہو، وہ 1 کروڑ روپے سے مسجد بنا دے، 1 کروڑ روپے سے کوئی یونیورسٹی بنا دے اور کہہ جی اس یونیورسٹی میں تو قرآن پڑھایا جاتا ہے، اس یونیورسٹی میں تو سیرت پڑھائی جاتی ہے، تو لہٰذا میری اب چوری جو ہے وہ حلال ہو گئی ہے۔ مجھے بتائیں، چوری کے پیسے سے کوئی مسجد بنائے تو کیا وہ چوری حلال ہو جائے گی؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جن سے ہر امتی پیار کرتا ہے، ان کی سیرت اس بات کی محتاج ہے کہ ان کی سیرت کو پڑھانے کے لیے ڈاکے کا پیسہ استعمال کیا جائے، پاکستان کا چرایا ہوا پیسہ استعمال کیا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ 24 کروڑ عوام میں اتنا دم ہے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے حلال کے پیسوں سے ایسی 10 ادارے بنا کے کھڑا کر سکتے ہیں۔ آپ کی سیرت کے لیے کسی چوری کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں، اپنی چوری پہ پردہ ڈالنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو استعمال کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے والی بات ہے۔ ہمارے آقا کی سیرت کسی کے چوری کے پیسوں کی محتاج نہیں ہے۔ تو آج پتہ یہ لگا کہ جو دوسروں کو چور اور ڈاکو کہتا تھا، دنیا کا سب سے بڑا سیاسی ڈاکے کا مجرم تو وہ خود تھا کہ جس نے 64 ارب روپے پاکستان کے کھا لیے اور ڈکار بھی نہیں مارا۔ اور اب جب عدالت نے اس کو سزا دی ہے تو پھر اب دیکھتے ہیں کبھی امریکہ کی طرف، کبھی برطانیہ کی طرف، اور امریکہ میں جا کے ان کے کانگریس مین، ان کے سینیٹروں کے پیر پکڑ رہی ہے پی ٹی آئی اور اپیلیں کر رہی ہے صدر ٹرمپ سے کہ ٹرمپ بھائی ہمارے لیڈر کو آزاد کروا دو۔ اللہ تعالیٰ منافق کے چہرے سے ہر پردہ اتار دیتا ہے، اس دنیا میں اتارتا ہے۔ یہ شخص جو ہمیں پڑھاتا تھا اور سکھاتا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ، اور کہتا تھا کہ کیا ہم کوئی غلام ہیں، اب جب یہ امریکہ سے آوازیں لگاتے ہیں اور ان سے منتیں کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بیان دو کہ عمران کو چھوڑو، تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ عمران خان نے پاکستان کے غریبوں، پاکستان کے نوجوانوں کا 64 ارب روپیہ ڈاکہ ڈال کے کھایا ہے۔ عمران خان کا یہ جرم نہ امریکہ معاف کر سکتا ہے، نہ برطانیہ معاف کر سکتا ہے، نہ پاکستان کے عوام معاف کریں گے۔ اس لیے کہ اگر امریکہ میں بھی کوئی امریکہ کا لیڈر، برطانیہ میں بھی کوئی برطانیہ کا لیڈر 64 ارب روپے کا ڈاکہ امریکہ اور برطانیہ کے خزانے میں ڈالے گا تو وہ ساری عمر کے لیے اپنی قوم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، اس کا سیاسی کیریئر ختم ہو جائے گا۔ اور مجھے حیرت ہے کہ آج کس منہ کے ساتھ پی ٹی آئی والے اپنے لیڈر کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آج پی ٹی آئی والوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے لیڈر کا گریبان پکڑیں،
وہ اس سے پوچھے کہ جناب آپ تو ہمیں کرپشن کے خلاف سبق پڑھاتے تھے, آپ تو ہمیں دوسروں کو چور اور ڈاکو کہنے کی تلقین کرتے تھے, تو آپ تو خود تاریخ کے سب سے بڑے سیاسی ڈاکو نکل آئے ہیں, تو آپ بتائیں کہ آپ نے ہمارے اعتماد کے ساتھ دھوکہ کیوں کیا ہے؟ آپ نے تو ہمیں اس لیے اکٹھا کیا تھا کہ ہم پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ کریں گے, تو آپ تو خود پاکستان کے سب سے بڑے کرپشن کے کیس کے مجرم نکل آئے ہیں. آپ نے ہماری جد و جہد کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. میں آج پی ٹی آئی کے نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کی جد و جہد اس لیے تھی کہ اپنے لیڈر کی کرپشن کا دفاع کریں؟ کیا آپ کی جد و جہد اس لیے تھی کہ پاکستان کے 64 ارب روپے کے ڈاکے کے دفاع کے لیے آپ وکیل بن کر بہانے بنائیں اور کبھی سیرت کا نام استعمال کریں, کبھی کسی اور چیز کا نام استعمال کریں؟ میرے بھائیوں, چوری ہوتی ہے, اسے جس مرضی نام سے پکارا جائے, اس کے لیے جو بھی ہیل اور حجت کی جائے, چوری ہوتی ہے اور اس کی سزا مل کے رہتی ہے. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف, ڈیپٹی بیورو چیف, ویڈیو ایڈیٹر, سٹی رپورٹر, تحصیل رپورٹر, ڈسٹرکٹ رپورٹر, کرائم رپورٹر, پریس رپورٹر, نمائندہ, نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.